ہوتا ہے 5 امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فقہا جیسے لکھ دیتے ہیں واجب ہے۔ ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام، کہ حیض ختم ہوگا غسل واجب۔ اسی طریقے سے نفاس، جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عورت پہ سمجھ لیں وقتی طور پہ ناپاکی طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو غسل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے۔ تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں، خارج کی اور پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا۔ چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے، یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے، اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسے قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جاگتے میں غسل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ انزال ہوگا، ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ 5 اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ خیالات غلط ہیں کہ جی چھپکلی بدن پہ گر گئی تو غسل واجب ہو گیا، یا مردے کو غسل دیا تو غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ غلط خیالات ہیں۔ چھپکلی گرے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مردے کو نہلانے کے بعد اگر غسل کرنا چاہیں تو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ افضل ہے کر لیں، نہیں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی غسل واجب تھا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار ہوگا۔ جب غسل واجب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔